محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبد الکریم، آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتعالى۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں، جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکراً۔ محترم ناظرین، آئیے بلا تاخیر سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی زندگی کے مختلف موضوعات سے متعلق جوابات شیخ کے ذریعہ سے سنتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال پوچھو تو صحیح کا۔ شیخ، ایک لڑکی کا چہرہ جل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کافی بدصورت دکھائی دیتا ہے، کیا وہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا سکتی ہے؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر کسی حادثے میں اس کا چہرہ جل جاتا ہے، مان لیجیے تیزاب سے یا آگ سے، اور ڈاکٹر لوگ اس کی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو کرا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اچھا چہرہ بنایا تھا، لیکن وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ جی اسی کو بنانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے ہم اگر کوئی اقدام کرتے ہیں تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ جی بلا وجہ تغییر خلق اللہ، یہ منع، جی اور اس میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکالنا ہے، جی لہٰذا شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوتی ہیں، شریعت نے ان کو منع نہیں کیا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے سنا کہ اگر کسی بھی لیڈی کا چہرہ جل گیا حادثاتی طور پر، یا اکثر نیوز چینل سے سننے میں آتا ہے کہ فلاں لیڈی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا، چہرہ بدصورت ہو گیا، تو ایسی خواتین کے لیے اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محترم ناظرین، آئیے شیخ کی خدمت میں ہم اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد فرقان ہے، میں میرٹھ یو پی سے بول رہا ہوں۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بچے کو 2 سال مسلسل دودھ پلانا چاہیے، لیکن دوسرا بچہ 2 سال یا 1 سال سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، تو پہلے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، بچوں کے درمیان اگر وقفہ رکھیں تو یہ بہتر ہوتا ہے، بچے کے حق میں بھی اور زچہ کے حق میں بھی۔ جی شریعت نے جب یہ کہا ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلائیں، تو 2 سال دودھ پلانے کی بات شریعت نے کہہ کر گویا کہ زچہ اور بچہ دونوں کی صحت کا پورا خیال رکھا۔ جی ہم اگر اپنی جلد بازی میں یا خرمستی میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو بچے پر، اس کی صحت پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے، اور دوسری طرف زچہ پر بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ جی وقت سے پہلے اچھی خاصی صحت مند خاتون بوڑھی لگنے لگتی ہے، بیمار محسوس ہوتی ہے اور طرح جی طرح کی بیماریوں سے پیڑت ہو جاتی ہے۔ بچہ بھی تندرست نہیں ہو پاتا، کیونکہ ماں کے دودھ میں جو غذائیت ہے وہ بچے کی اس عمر میں جی سر، کسی اور چیز میں نہیں نہیں میسر آتی۔ اب رہی یہ بات کہ ہو گیا، دوسرا بچہ دوسرے سال میں آ گیا، ایک بچے نے 1 سال تک ہی دودھ پیا، تو اس کا چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے؟ جی تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے استقرار حمل نہیں ہوتا، جی
یہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا نظم رکھا ہے. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پینے کی حالت میں بھی استقرار حمل ہو جاتا ہے. تو اگر ہو گیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کمزور ہے اور دودھ پلانا چاہتے ہیں تو پلا سکتے ہیں. جی لیکن دوسرے بچے کی صحت کا کیا ہوگا؟ جی پھر اس ماں کی صحت کا کیا ہوگا جو ایک ساتھ 2 بچوں کو دودھ پلا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ دودھ ہمارے جسم کے اندر موجود خون سے بنتا ہے. جی من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں خون کے اندر اتنی طاقت اگر نہیں ہو یا انیمیا کی وہ شکار ہو گئی ہو، خون کم ہو اس میں، اور عام طور پر عورتیں اس مرض میں گرفتار ہوتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں، تو ایسے میں یہ جائز ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دیا جائے، دوسرے بچے کو دودھ پلایا جائے اور اس کو غذا پر ڈالا جائے جی یا اوپری دودھ اس کو پلایا جائے. گائے کا جی گائے کا دودھ ماں کے دودھ سے بہت مشابہت رکھتا ہے، جی ہلکا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے. جی اس کے مقابلے میں بھینس کا دودھ زیادہ گاڑھا، قوی اور دیر ہضم ہوتا ہے، جی تمام بچوں کو شوٹ نہیں کرتا، لیکن گائے کا دودھ اکثر بچوں کو شوٹ کر جاتا ہے. جی تو اگر میسر ہو تو گائے کا دودھ پلائیں اس کو، نہیں تو بکری کا دودھ پلائیں، بکری کا دودھ بھی بہت اچھا ہے. اور اگر یہ کچھ بھی میسر نہیں ہے تو غذا پر اس کو ڈالیں. جی شیخ بعض چیزوں کا سوپ بنا کر، اسے پلائیں. ثابودانہ، یہ اس طرح جی کی چیزیں اس کو کھلائیں تاکہ اس کی صحت متاثر نہ ہو. جی افسوس یہ ہے کہ جو لوگ ان مسائل کو جانتے نہیں ہیں ان کے یہاں بچوں کی شرح پیدائش بھی زیادہ ہے اور بچوں کے کھان پان میں کیا احتیاط رکھنا چاہیے اس کا بھی وہ خیال نہیں کرتے. جی اس لیے بچے لاغر، کمزور اور صحت کے اعتبار سے بڑے نازک ہوتے ہیں جی اور جلد بیماری کو پکڑ لیتے ہیں اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ خاص طور سے دیہات کی زندگی، جو آب و ہوا ہے اور وہاں کا کھان پان ہے، یہ سب شدھ ہے. یہاں قوی بچے ہونے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ